Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ The bottom line کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کھیلوں کے بارے میں چند دلچسپ، حیرت انگیز اور یادگار واقعات سے متعلقہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، کھیلوں کے دوران بعض دفعہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں، جیسے محمد علی کلے کو ایک چھوٹے سے حادثے نے عظیم باکسر بنا دیا۔ میونخ اولمپک کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم کے کھیلنے پر تاحیات پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ایسے ہی چند واقعات آپ کی نظر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے ہماری ویڈیوز کو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، محمد علی کا شمار تاریخ کے عظیم ترین باکسرز میں ہوتا ہے، لیکن انہیں ایک دلچسپ واقعہ کی وجہ سے باکسر بننے میں مدد ملی اور چند ہی سالوں میں باکسنگ کے کھیل میں شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ وہ امریکی شہر لوسویل کے ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے اور سیاہ فام ہونے کی وجہ سے بچپن میں اپنے سفید فام ہم وطنوں کی تنگ نظری کا شکار رہے۔ جب وہ 12 سال کے تھے تو ایک روز محمد علی کلے اپنے ایک دوست کے ساتھ لوسویل شہر کے سالانہ کنونشن میں گئے اور وہاں آئس کریم اور پاپ کارن کھانے کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ ان کی سائیکل چوری ہو چکی ہے۔ وہ شدید برہم ہوئے اور کسی اور کا سائیکل اٹھا کر جانے لگے۔ اتنے میں قریب موجود پولیس اہلکار نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ محمد علی کلے جو اس وقت کلے کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ محمد علی کلے نے کہا کہ وہ شدید برہم ہیں، اگر اس کو شخص جس نے اس کا وہ سائیکل چوری کیا ہے مل جائے تو اس کی ایسی مرمت کرے گا کہ اسے نانی یاد آ جائے گی۔ جو مارٹن جو اس وقت پولیس آفیسر تھا، اس نے جارحانہ انداز دیکھتے ہوئے محمد علی کلے سے کہا کہ اگر وہ چور سے لڑنا چاہتا ہے تو پہلے وہ باکسنگ سیکھے۔ یہ کلے کے باکسنگ کیریئر کی جانب پہلا قدم تھا اور جو مارٹن ان کے پہلے استاد تھے، وہ اس وقت اپنے ابتدائی نام کیسس کلے کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ انہوں نے بہت ہی مختصر مدت میں باکسنگ کے کھیل پر عبور حاصل کر لیا اور اس قدر ماہرانہ انداز میں باکسنگ کھیلنا شروع کر دی کہ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے سن 1960 میں پہلی بار اپنے آبائی قصبے لوئسل میں باکسنگ کا پہلا مقابلہ جیتا، جس کے بعد اسی سال انہیں روم اولمپکس میں امریکی دستے میں شامل کر لیا گیا۔ انہوں نے اولمپک چیمپئن کا اعزاز حاصل کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔ ان دنوں سونی لسٹن امریکہ کا ایک پروفیشنل باکسر تھا جسے دنیا کا خطرناک ترین باکسر سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے دہشت اور خونخواری کی وجہ سے ریچھ کے لقب سے معروف تھا اور دنیا بھر کے باکسروں پر اس کی ہیبت طاری تھی۔ سن 1962 میں اس نے ہیوی ویٹ عالمی چیمپئن فلائیڈ پیٹرسن کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست دے کر اس سے ٹائٹل جیتا تھا۔ نوجوان محمد علی کلے نے اس خوفناک باکسر کے ساتھ لڑنے کا اعلان کر کے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ ایک نوجوان باکسر لسٹن جیسے خطرناک ریچھ کے سامنے ٹھہر پائے گا۔ 25 فروری سن 1964 کو فلوریڈا کے میامی بیچ پر مقابلہ منعقد ہوا۔ ابتدا میں محمد علی کلے نے جارحانہ انداز اختیار کیا اور سونی لسٹن پر ایسے مکے برسانا شروع کیے کہ چھٹے راؤنڈ میں جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ 7ویں راؤنڈ میں نہیں جائے گا، لیکن جب اسے 7ویں راؤنڈ کے لیے تیار کیا جانے لگا تو وہ چیخ اٹھا کہ بس اب وہ اور نہیں لڑ سکتا۔ کلے فاتح قرار پایا اور اس نے سونی لسٹن کو ہرا کر عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ سن 1960 میں محمد علی کلے نے روم اولمپک مقابلوں میں پولینڈ کے باکسر ریونف پیٹرکوسی کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا، لیکن جب اسے لے کر وطن واپس آئے تو تلاش معاش میں وہ دریائے اوہایو کے قریب واقع ایک ریستوران میں گئے۔ انہوں نے اس کے مالک سے اپنا تعارف کروایا اور اپنا اولمپک گیمز میں جیتنے والا طلائی تمغہ بھی دکھایا، لیکن ریستوران کے مالک نے نسلی تعصب کی بنا پر انہیں ملازمت دینے سے انکار کر دیا۔ ریستوران سے باہر نکل کر انہوں نے غصے میں آ کر اپنا تمغہ دریا میں پھینک دیا۔
اس واقعہ نے امریکہ میں کافی شہرت حاصل کی، جبکہ سیاہ فام افراد کی سوسائٹی نے نسل پرستانہ پالیسی پر سخت احتجاج کیا۔ سن 1996 میں اٹلانٹا اولمپکس کے موقع پر انٹرنیشنل اولمپک کمپنی نے انہیں اولمپکس کی مشعل تھمائی۔ مشعل کے سفر کے اختتام پر انہیں سونے کا تمغہ دیا گیا، جو اس تمغے کے بدلے میں تھا جو انہوں نے دریائے اوہایو میں پھینک دیا تھا۔ اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے محمد علی کلے کا کہنا تھا، اگر اس دن اس کی سائیکل چوری نہ ہوتی اور وہ کسی دوسرے کی سائیکل نہ چراتا اور نہ ہی سارجنٹ اسے پکڑتا تو شاید وہ آج اتنا بڑا باکسر نہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، اسی سلسلے کا ایک دوسرا حیرت انگیز اور دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی ہاکی ٹیم نے اولمپک میڈلز پیروں میں پہنے تھے۔ ناظرین، بہترین کارکردگی پر طلائی کانسی کے تمغے گلے میں پہنائے جاتے ہیں، لیکن ایک مقابلہ میں پاکستان شکست کے بعد کھلاڑیوں نے اپنے پیروں میں یہ کانسی کے تمغے پہنے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1972 کے میونخ اولمپکس میں پاکستانی ہاکی ٹیم کو ریفریز کے متنازع فیصلوں کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور سے اسے فائنل میچ میں شکست سے دوچار کرا کے نہ صرف اولمپک ٹائٹل سے محروم کیا گیا بلکہ اس کے کھلاڑیوں کے کھیلنے پر تاحیات پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ 2 مرتبہ اولمپک چیمپئن بننے والی قومی ہاکی ٹیم اسد ملک کی قیادت میں سیمی فائنل کے مرحلہ تک پہنچ گئی، جہاں اس کا مقابلہ بھارت سے ہوا، جسے شکست دے کر وہ فائنل میں آئی، جہاں اس کا مقابلہ میزبان ٹیم مغربی جرمنی سے تھا۔ فائنل مقابلہ بہت سخت تھا، اس کے علاوہ امپائرنگ بھی جانبدارانہ تھی، جس کے نتیجہ میں پاکستانی ٹیم کو اپنے اعزاز کے دفاع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میچ میں پاکستان ہاکی ٹیم کھیل کے آغاز سے ہی ارجنٹائن کے امپائر سروویٹو اور آسٹریلیا کے ریچرڈ جیول کے متنازع فیصلوں سے سخت نالاں تھی۔ پاکستانی ٹیم کے مقابلے میں جرمن ٹیم کو متعدد پینلٹی کارنر اور پینلٹی سٹروکس دیے گئے، لیکن قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے سخت مقابلہ کر کے انہیں ناکام بنا دیا۔ میچ کے اختتامی لمحات تک کوئی بھی ٹیم گول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میچ کے 60ویں منٹ میں جرمن فارورڈ مائیکل کروز نے گول کر دیا، جو پاکستانی کھلاڑیوں کے نزدیک انتہائی متنازع تھا۔ جرمنی کی ٹیم کو میونخ اولمپک کا فاتح قرار دے دیا گیا۔ اس شکست سے پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی تو برہم تھے ہی، لیکن تماشائی بھی ریفریز کی جانبدارانہ فیصلوں سے مشتعل ہو گئے۔ میچ کے اختتام پر وہ گراؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے میچ آفیشلز کی میزوں کا رخ کیا۔ ایک تماشائی نے گندے پانی کی بالٹی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے صدر رینی فرینک کے سر پر دے ماری۔ پولیس نے بڑی مشکل سے صورتحال پر قابو پایا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے لاکرز پر اپنا غصہ اتارا اور انہیں توڑ دیا۔ میڈلز کی تقسیم کے موقع پر انہوں نے مغربی جرمنی کے جھنڈے کے سامنے کھڑا ہونے سے انکار کر دیا اور اس کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے رنر اپ ٹیم کی حیثیت سے چاندی کے تمغے گلے میں پہننے سے انکار کر دیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنے چاندی کے تمغوں کو توڑ ڈالا اور کچھ نے تو انہیں اپنی ہاکی سٹک اور جوتوں پر گھمانا بھی شروع کر دیا، جبکہ شہناز شیخ نے اولمپک میڈل اپنے جوتے پر وصول کیا، جس پر عالمی ہاکی فیڈریشن نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم پر تاحیات پابندی عائد کر دی، جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر ایئر مارشل نور خان کی سخت کوششوں کے نتیجہ میں کچھ عرصہ بعد ختم ہو سکی۔ تاہم کپتان اسد ملک سمیت کئی قومی کھلاڑی دوبارہ قومی ہاکی ٹیم کا کبھی حصہ نہ بن سکے۔ ناظرین اکرام، اسی سلسلہ میں ایک تیسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ غلطی سے کیا گیا گول فٹ بالر کی موت کا سبب بنا۔ ناظرین، سن 1994 میں برازیل فٹ بال کا عالمی چیمپئن بنا، لیکن اسی ٹورنامنٹ کا ایک میچ کولمبیا کے کھلاڑی کی موت کا سبب بھی بنا۔ امریکہ میں منعقد ہونے والے فٹ بال کی 15ویں عالمی چیمپئن شپ کے مقابلے امریکہ میں منعقد ہوئے۔ 22 جون کو روز بال پاساڈینا فٹ بال اسٹیڈیم میں امریکہ اور کولمبیا کے درمیان گروپ میچ کا انعقاد ہوا۔ میچ کے دوسرے ہاف میں دونوں ٹیمیں ایک ایک گول سے برابر تھیں، لیکن کھیل کے آخری لمحات میں کولمبیا کے دفاعی کھلاڑی آندرے اسکوبار امریکی کھلاڑیوں کا کولمبین گول پوسٹ پر حملہ روکنے کی کوشش میں غلطی سے گیند کو اپنے ہی گول میں ڈال بیٹھے۔ امریکہ اس گول کی وجہ سے مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ کولمبیا سے ماہرین اور شائقین کو خاصی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن ٹیم نے مایوس کن کارکردگی دکھائی اور گروپ مرحلہ میں ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ کولمبیا میں فٹ بال کے شائقین نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا، جبکہ سٹے باز کولمبیا کے فائنل میں پہنچنے کی شرط لگا چکے تھے۔
27 साला स्कोबार का गोल सिटे बाजों के लिए भी माली खसारे का बायस बना। इसलिए जब स्कोबार वर्ल्ड कप के इख्तिताम के बाद अपने वतन वापस पहुंचे तो सिर्फ 10 दिन बाद मेडलन शहर में इन्हें 6 गोलियां मार दी गईं, जिससे जान बहक हो गए। मौका वारदात पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को बताया कि स्कोबार के कातिल ने गोलियां मारते हुए गोल की सदा भी बुलंद की थी। इस कत्ल पर कोलंबिया के फुटबॉल शायकीन को सख्त सदमा पहुंचा और पूरे मुल्क में इसका सोग मनाया गया। कोलंबिया की शिकस्त से कता नजर स्कोबार की आखिरी रसूमात में 1,20,000 से ज्यादा सोगवारों ने शिरकत की। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।